بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پیشتر درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام احمد ایاز پر فریفتہ ہے، اور ان درباریوں کو احمد ایاز میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور سلطان محمود غزنوی کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے ان درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ دنوں بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا اور ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کریں اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی وہ اس کی ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور احمد ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے احمد ایاز سے کہا، تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ احمد ایاز کہنے لگا کہ میں آپ کے ہمراہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ان حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ احمد ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ اسی طرح جوڑ لینا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی شے کی جانب متوجہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی شے اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے۔ مقصود بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق میں احمد ایاز کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ ایک سچا اور کھرا انسان اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب بندہ دنیاوی اشیاء سے قطع تلقی اختیار کر خالص اللہ عز و جل کا ہو جائے اور اپنی نفسیاتی خواہشات کی پیروی کرنا چھوڑ دے۔